جمہور مفسرین نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے انبیاء کرام کے حیات کا ثبوت پیش کیا، تو معاندین نے وہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ذکر کر کے معارضہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ سبز پرندوں کی پوٹوں میں شہداء کی روحیں ہوں گی اور وہ جنت میں سیر کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت شہداء کی تفسیر موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شہید تو جنت میں زندہ ہوتے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں زندہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ علیین میں زندہ ہے، اور آپ ثابت کر رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ سے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا سے، آپ اس روضہ مبارکہ میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ثابت کر رہے ہیں، جبکہ حدیث میں روح کی حیات ثابت ہو رہی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ قرآن کریم نے جسمانی حیات کا تذکرہ کیا ہے، شہداء کی جسمانی حیات کو بیان کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ کہو ان کو جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یعنی جن کو تم مردہ کہتے ہو، ہم احیاء، وہ زندہ ہیں، بل احیاء یعنی وہ زندہ ہیں، وہ جو جن کو مردہ کہتے وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کی اور شہداء کی جسمانی حیات کو بیان کیا ہے کہ جو قتل ہوا ہے، جسے لوگ مردہ کہتے ہیں، اسے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہارے شعور سے باہر ہے، ظاہری حواس کے ذریعے تم اس زندگی کو محسوس کرنا چاہو تو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہے زندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی روحانی حیات کو بیان کیا ہے کہ روحیں جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں، جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، جنت کی سیر کرتی ہیں۔ ہم نے تو اس کا انکار ہی نہیں کیا۔ اس کی نظیر یوں سمجھیں، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ ارادہ کرتے ہیں تاکہ تم سے لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب پاک کر دیں۔ با اتفاق مفسرین یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے، حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ حسنین کریمین کو چادر میں لیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی رجس کو دور کر دے، اے اللہ ان کو بھی خوب پاک کر دے۔ دنیا میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ جس کو قرآن نے اہل بیت کہا ہم اسی کو اہل بیت مانیں گے، 4 کو ہم نہیں مانتے جن کے بارے میں حضور کی حدیث ہے۔ ایک طبقے نے کہا کہ جن کو حضور نے اہل بیت کہا ہم ان کو مانیں گے، دوسروں کو نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا نہیں، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں جن کو قرآن نے کہا، یعنی حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات، اور ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعا کر کے داخل کرایا۔ حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین حضرت علی حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، ایک کو لے کر دوسرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بالکل اسی طرح آیت شہداء میں انبیاء اور شہداء کی جسمانی حیات کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کے ارشاد میں ان کی روحانی حیات کا ذکر ہے۔ ہم جسمانی حیات کے بھی قائل ہیں، ہم روحانی حیات کے بھی قائل ہیں۔ اس پہ ایک بڑی اہم سی بات تفسیر بزاوی میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ کے تحت لکھا ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ارواح پر آخرت کے احوال وارد ہوتے ہیں اور وہ جسم تک پہنچتے ہیں، ارواح پر وارد ہو کر جسم تک پہنچتے ہیں۔ یہ تفسیر بیضاوی میں بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے روحانی حیات بھی مانی، ہم نے جسمانی حیات بھی مانی، ہم نے ان کا آپس میں دونوں کا تعلق بھی مانا۔ اس حدیث کو لے کر قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن کی آیت کی وجہ سے احادیث مبارکوں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر، آپ نے ایک اور کلپ سماعت فرمایا مولانا عبداللہ عابد بڑیچ صاحب کا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جواب دوں، پچھلے کلپ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر دیتا ہوں، اپنے نظریات کی حفاظت کرنا جو کہ آئین قرآن و سنت کے مطابق ہیں، یہ ہمارا شرعی حق ہے۔ اگر آپ کو ہمارا جواب برداشت نہیں تو کنارہ کشی اختیار کیجئے، اگر ماننے کے لیے تیار نہیں چاہیے تو یہ اگر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے جس کسی انسان کے دل میں بھی، وہ کبھی بھی حق بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154، دوسری ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب مولانا صاحب اپنی طرف سے بات بناتے ہوئے، کتمان حق کرتے ہوئے، آپ نے کلپ سماعت فرمایا، ایک بار پھر سماعت فرما لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اب مولانا ایک حدیث کا صرف ایک ٹکڑا لوگوں کے سامنے بیان کر کے حقیقت چھپانے کی بڑی کوشش کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت اس میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں پھونکی جاتی ہیں، وہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب حقیقت آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے ان آیات کو پڑھ کر استدلال کیا کہ یہ آیاتیں جو ہے یہ جسمانی حیات پر استدلال کر رہی ہیں۔ آئیے جی اس اختلاف کا حل، ان دونوں آیات کا حل جو ہے ہم حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر حدیث سے ہمیں مل جائے تو مفسرین کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مسلم شریف میرے سامنے ہے جی، یہ سامنے ہے میرے مسلم شریف جلد ثانی۔ اگر مولانا صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے تو ذرا یہ حدیث پوری لوگوں کو سنائیے۔ حدیث نمبر ہے 4885۔ یہاں پوری روایت سنانا وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں انشاءاللہ جو کچھ کہوں گا امانتاً دیانتاً کہوں گا۔ محمد بن عبداللہ ابن نمیر، یہ محمد بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت مسروق سے پوچھا، حضرت مسروق تابعی ہیں، کہ قرآن مقدس کی اس آیت کے متعلق وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہم نے اس آیت کے متعلق حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے بھی یہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال ہوا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، یا انہیں مردہ کہو ہی نہیں، ہم تو انہیں میت سمجھ کر دفناتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اب حضرت مسروق کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جس کا مولانا نے مشکات کا حوالہ دیا ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ اب اگر ان آیات سے جسمانی حیات مراد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو جسمانی حیات کے متعلق آگاہ کرتے، لیکن آپ اس حدیث کو پڑھیے، مفسرین کو پڑھیے، امام رازی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ، انہیں بھی اور بھی بہت ساری تفاسیر نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ تفسیر عثمانی نے بھی حیات برزخی پر استدلال کیا ہے اس آیت سے، لیکن باقی مفسرین نے تو اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے، اب اگر یہ آیت جسمانی حیات پر اس دلیل ہے مولانا، تو اللہ کے رسول بھی جسمانی حیات کے متعلق آگاہ فرماتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہی بات جو آپ بھی کر رہے تھے کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں پھونک دی جاتی ہیں، وہ جنت میں سیر و تفریح کرتے ہیں، چرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ پوری حدیث یہ ہے، یہاں تک کہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں
کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بار بار پوچھنے پر وہ آپ تمام احباب نے اکثر یہ حدیث سنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہ شہداء کی ایک تمنا ہوتی ہے، اللہ ان کو انہی کی حالت پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مکمل حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا اگر ان آیات سے حیات جسمانی مراد ہوتی تو پھر رسول اللہ بھی جسمانی حیات سے آگاہ کرتے، لیکن آپ نے کتمان حق کیا، حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیات بھی شہداء کی جو ہے روحانی حیات بیان کر رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو آئیے امام ابن کثیر، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ جب میدان احد میں تمہارے بھائی شہید ہو گئے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، جب میدان احد میں تمہارے بھائی شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں اور ان کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں اور سونے کی کندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے سائے میں معلق ہیں۔ پس جب انہوں نے اپنا کھانا پینا اور آرام کی جگہ کو اچھا پایا تو انہوں نے کہا کون ہماری جانب سے ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ ہم، یہ امام قرطبی لکھ رہے ہیں حضرت کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہم رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں امام قرطبی بھی رحمہ اللہ نے بھی تو اس حدیث کو نقل کر کے روحانی حیات پر استدلال کیا۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شہداء کے بارے میں خبر دی کہ وہ زندہ ہیں جنت میں۔ یہ امام قرطبی اس آیت کے تحت لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہداء کے بارے میں کہ وہ جنت میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور لا محالہ وہ مر چکے ہیں اور ان کے اجسام مٹی میں ہیں اور ان کی ارواح زندہ ہیں۔ مولانا ذرا ان الفاظ پر غور کرو کہ ان کے اجسام مٹی میں ہیں اور ان کی ارواح زندہ ہیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں انہوں نے بھی اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ شہید جنت میں زندہ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کو نقل فرمایا جو میں نے ابھی مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہ تمام جملہ مفسرین کرام بلکہ ان سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہداء کی روحانی حیات ان آیات کے زمرہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ کو کون سا آکے کہ رسول اللہ کی حدیث پر وہ آ کر جو ہے اس کے تقابل میں بیان دیں؟ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ ان آیات میں شہداء کی روحانی حیات جو ہے بیان کی گئی ہے، نہ کہ جسمانی حیات کہنا یہ آپ کا جو ہے آپ مدہنت سے کام کر رہے ہیں اور کتمان حق کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ آیات جسمانی اور قبر کی حیات، تو میرا آپ سے سوال ہے، قرآن نے یہ تو کہہ دیا بل احیاء عند ربہم، اب شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں، تو اب قبر کا لفظ کہاں ہے؟ اختلاف تو یہاں سے چلا نا کہ آپ کہتے ہیں قبر میں، ہم کہتے ہیں جنت میں۔ آپ کہتے ہیں قبر میں، تو قبر کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جنت میں، آپ کہیں گے جنت کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو آ جاتے ہیں قرآن کے بعد حدیث کا نمبر ہے، حدیث ہمارا یہ اختلاف ختم کر رہی ہے۔ اگر حدیث کو مانتے ہیں کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے زندہ ہیں، وہ مراد روح زندہ ہے اور وہ جنت میں ہیں، یہ مفسرین کی بھی رائے ہے اور خود رسول اللہ کی تشریح ہے جو امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔